مسلمانوں کی کون سی کمپلیسنسی ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے جان کے نذرانے پیش کر گئے اس غلبہ دین کے لیے، خاص طور پہ پچھلے 30 سال کے اندر، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ دنیا کو ہم نے یعنی آگ ہی لگا دی، آلموسٹ غلبہ نہیں ہوا۔ تو دیکھیے پوری بحث کا خلاصہ جس طرح آپ نے کیا، بہت شاندار خلاصہ کیا کہ جس وقت ہم دین سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے تصورات، عالمی سطح پر نظاموں کی بحث کے مقابل میں اسلام کو بطور نظام پیش کرنا، دنیا کے اندر اگر ہماری تہذیبی برتری اور غلبہ نہیں ہے اس کو ثابت کرنا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آیت پڑھی جائے گی، اس کے اوپر اس کا ترجمہ کیا جائے گا، ترجمہ کرنے کے بعد اس کا سیاق و سباق، قرآن مجید کا پورا قانون، اس کے نظائر، اس کے شواہد، اگر آپ اس سے کوئی استنباط بھی کرتے ہیں تو وہ لفظوں میں بیان کریں گے آپ، اور اس کو کوالیفائی ہونا چاہیے وہاں پہ۔ تو پورا تصور اقامت دین کا، اقامت دین اپنی ذات میں کوئی فریضہ نہیں ہے، اس لفظ سے وہ مراد نہیں ہے، مسلمانوں کے علم نے اس سے وہ مراد نہیں لی، بالکل سادہ سی بات ہے، دین پر قائم رہیں گے، دین کو اختیار کریں گے، دین کو اپنی زندگی میں آپ بحال رکھیں گے، اس پر کھڑے رہیں گے، عمل پیرا رہیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیے دعوت کس نے دینی ہے، حکم بتائے گا، علماء کی دعوت الگ، فرد کی دعوت الگ، بنی اسماعیل کی دعوت الگ، بطور قوم کے آپ کہیں جی دعوت دینا فرض ہے، تو ایک بندے کے اوپر بھی فرض ہے کہ امریکہ کو جا کے دعوت دیں، وہ ہر حکم کی حرکیات بتائیں گی کہ وہ کس سے متعلق ہیں۔ لہٰذا آپ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ آیت کا جو مفہوم پیچھے سے بیان ہو رہا ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا، خود آیت کے لفظ کا جو معطوف علیہ آگے بیان ہوئے تفرقہ نہ کرو اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نافذ کرو، کن پہ نافذ کرو؟ وہ جو انبیاء نافذ نہیں کر کے گئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، جن کو موقع نہیں ملا نافذ کرنے کا؟ تو یہ ساری چیزیں خود اس تصور کو، اور سب سے بڑھ کر آپ اگر غور کریں گے جن لوگوں نے اس تصور کو اپنایا ہے انہوں نے بھی جہاں اس لفظ کی لفظی بحث کی ہے، باقی جگہوں کے اوپر تورات کے بارے میں یہی لفظ آیا ہے، انجیل کے بارے میں یہی لفظ آیا ہے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بھئی یہ فیصلہ، یہ اقامت کا، کہ بھئی تم اس کے اوپر بات کرتے ہو، ان چیزوں کو اختیار کرو جو تمہیں دی گئی ہیں، تو وہاں پر وہی ترجمہ کر رہے ہیں، اختیار کرو، قائم رہو، یہی لفظ ہے، یہی لفظ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ لفظ کہنے سے پورا دین کسی پر نافذ نہیں ہو جاتا، اور پھر سیلف کنٹرڈکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں یہ چند احکامات تو فرض سے متعلق ہیں۔ بھئی کیوں فرض سے متعلق ہیں اگر سب کا سب نافذ کرنے کے لیے؟ یہاں پر تو کوئی تخصیص نہیں کی گئی، تو پھر حکم بتائے گا، جب حکم بتائے گا تو فریضہ اقامت دین کوئی چیز نہیں ہے، حکم میں جانا پڑے گا۔ ایک حکم آپ نے بیان کر دیا کہ جی یہ تو غلبے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی میں نے توضیح کی، وضاحت کی اپنے طالبانہ علمی سفر کی روشنی میں۔ ہم خود طالب علم ہیں، ابتدائی طور پہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، اس عہد کے اندر بڑے لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بیان کی، مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کی، حمید الدین فرحی نے بیان کی۔ یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان تصورات کو بتایا ہے، خدا کی پوری ہدایت کو سامنے رکھ کے۔ تو اس طرح کے تصورات کو آگے بڑھ کے طالبانہ طور پہ ڈائسیکٹ کرنا چاہیے، اور قائم شدہ تصورات، جذباتیت سے نکل کے اب مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نام پر اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس سے بھاری ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ یہ میں اور آپ اپنے تصورات کی روشنی میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بات، فکری گمراہی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ زبان کا دامن چھوڑ دیں اور اپنی منطق سے زبان تشکیل دیں، اس سے ایک تصور اخذ کریں اور پورے دین کے اوپر اس کو حاوی کر کے دنیا میں نفاذ دین کی باتیں کریں۔